بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اصول شاشی کا ہمارا سبق چل رہا ہے اور ہم متعلقات النصوص پڑھ رہے ہیں۔ تو اشارت النص کی مثال ہم نے گزشتہ درس کے اندر پڑھی تھی، جس سے یہ ثابت ہو رہا تھا کہ اگر کوئی بندہ حالت جنابت میں روزہ رکھتا ہے تو اس کا روزہ ہو جائے گا۔ حالت جنابت وہ روزے کے منافی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ ایک اصول نکلا، ایک مسئلہ نکلا کہ الجنابت لا تنافی الصوم، کہ جنابت روزے کے منافی نہیں ہے۔ اب اس اصول کے تحت چند پھر احکامات نکلیں گے، چند احکامات آئیں گے، پہلے وہ بیان کریں گے، پھر اس کے بعد دوسری چیزیں بھی بیان کرتے ہیں۔ تو پڑھتے ہیں، کہتے ہیں وہ لازم من ذالک، ذالک یہ جو اشارہ، اس میں اشارہ ہے، اس کا مشار الیہ ہے جنابت کا روزے کے منافی نہ ہونا، یعنی حالت جنابت میں روزہ ہو سکتا ہے۔ اس سے لازم من ذالک، اس مسئلے سے لازم آتا ہے کہ ان المدمدۃ والاستنشاق لا تنافی بقاء الصوم، کہ اس سے یہ لازم آتا ہے کہ کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا یہ روزے کی بقا کے منافی نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ حالت روزہ کے اندر کلی کرتا ہے یا پھر ناک صاف کرنے کے لیے ناک میں پانی ڈالتا ہے بغیر مبالغہ کے، جس طرح وضو میں کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے کیا ہوگا؟ روزہ باقی رہے گا، روزے کی بقا اس سے ختم نہیں ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو کیونکہ جو بندہ روزہ رکھتا ہے تو روزے کی حالت میں اس کو نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے، اس کو سجدہ تلاوت اگر آ جاتا ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے، اسی طرح جو ہے وہ نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے، مسجد میں داخل ہو سکتا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ ساری کی ساری یہ چیزیں روزے کی منافی نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح جو بندہ نماز پڑھے گا تو نماز پڑھنے کے لیے وضو کرے گا، تو وضو کرے گا تو وضو کے اندر کلی بھی کرے گا، ناک میں پانی بھی چڑھائے گا، تو اس سے کیا ہوگا؟ روزے کے منافی یہ نہیں ہے۔ تو اگر کسی بندے پر غسل فرض ہے اور غسل فرض ہونے کی حالت میں یعنی حالت جنابت میں وہ روزہ رکھ لیتا ہے تو پھر وہ کلی کرے گا اور ناک میں پانی چڑھائے گا، کلی کر کے ناک میں پانی چڑھا کر پھر اپنے پورے جسم پر پانی بہائے گا، جو کہ غسل کرنے کا طریقہ ہے، یعنی غسل کے 3 فرائض ہیں۔ تو وہ حالت غسل کے اندر بھی فرائض غسل ادا کرے گا اور پھر پاک صاف ہو کر پھر نماز، روزے اور جو ہے جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو کنٹینیو کرے گا۔ تو اس عبارت کا، اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ حالت جنابت میں روزہ اس نے رکھ لیا، اب روزے کی حالت میں وہ اگر غسل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، یہ تینوں فرائض ادا کرے گا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ 3 فرائض غسل کے کون سے ہیں؟ کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا اور پورے جسم پر پانی بہانا۔ ٹھیک ہے، تو اس میں کلی کرے گا، گڑگڑ نہیں کرے گا۔ مدمدہ کہتے ہیں کلی کرنے کو، اور گرگرے جو ہوتے ہیں وہ پانی ڈال کر پھر جو ہے وہ مبالغہ کیا جاتا ہے، تو وہ روزے کی حالت میں نہیں کرے گا۔ اسی طرح استنشاق بولتے ہیں ناک میں پانی کو چڑھانا، تو نرم ہڈی تک نہیں چڑھانا، جیسے نارملی چڑھاتے ہیں تو ایسے کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو غسل کے اندر کلی کرنا فرض ہے، گڑگڑ کرنا سنت ہے، کلی کرنا یہ فرض ہے، تو فرض ادا ہو جائے گا اگر کوئی بندہ صرف کلی کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا۔ اب وہ آگے کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ حالت غسل میں کلی کرتا ہے یا پھر پانی چڑھاتا ہے ناک میں تو یہ روزے کی منافی نہیں ہے، پھر اس سے بھی احکام بعد نکلتے ہیں۔ تو کہتے ہیں وَيَتَفَرَّعُ مِنْهُ أَنَّ مَنْ ذَاقَ شَيْئًا بِفَمِهِ لم يفسد صومه، کہ اس سے مسئلہ نکلتا ہے، یہ تفرع تفریع متفرع ہوتے ہیں، مسئلہ نکلتا ہے کہ ان من ذاق، کہ جس نے چکھا کسی چیز کو، بے فمی ہی اپنے منہ سے، لم یفسد صومہ، تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔
تو یہ مجبوری کی صورت میں کہ اگر کوئی عورت ایسی ہے کہ جس کے پاس کوئی چکھنے والا نہیں ہے، اس نے افطاری کا جو ہے وہ سامان تیار کیا ہے اور اس کے پاس کوئی چکھنے والا نہیں ہے، اور اس کا جو شوہر ہے یا اس کے جو بھائی ہے تو وہ اس پر ظلم کرتے ہیں اگر اس کا کھانا صحیح نہ بنے، تو اس کے لیے شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ خود چکھ سکتی ہے، صرف زبان سے چکھے گی، اس کے بعد وہ تھوک دے گی، وہ اندر نگلے گی نہیں۔ ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں یہی بات بیان کرتے ہیں، تو اس سے یہ بات منا متفرع ہوتی ہے کس سے، کس حکم سے؟ وہ حکم یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ روزہ کلی کرتا ہے یا پھر ناک میں پانی چڑھاتا ہے، تو اس سے کیا ہوگا؟ کوئی بندہ اگر کوئی چیز چکھتا ہے اپنے منہ کے ساتھ، تو اب اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ آگے کہتے ہیں فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ الْمَاءُ مَالِحًا، اب اس سے دوسرا جو ہے وہ مسئلہ بھی نکلتا ہے، اس کا عطف ہے فَإِنَّهُ کا عطف ہے من ذاک پر، وَيَتَفَرَّعُ من ذاک شَيْئًا، اسی طرح يَتَفَرَّعُ منه فَإِنَّهُ لَوْ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ الْمَاءُ، یہ بھی ایک انہی سے حکم نکلے گا کہ لو کان الماء مالحا یجد طمعه عند المدمدۃ، اگر کوئی بندہ پانی جس سے وہ کلی کر رہا ہے تو وہ پانی بسا اوقات نمکین ہوتا ہے، جیسے کراچی کے اندر جو بورنگ کا پانی ہوتا ہے تو وہ نمکین ہوتا ہے، کڑوا ہوتا ہے، تو اس سے وضو کیا جاتا ہے، تو وہی بات بیان کرتے ہیں، تو اس سے جو ہے وہ اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ الْمَاءُ مَالِحًا، مالحًا کے اوپر لکھا ہوا ہے بین سطور نمکین، ٹھیک ہے، اگر پانی جو ہے وہ نمکین ہو تو اس کا ایسا نمکین پانی ہو کہ اس کا ذائقہ کلی کرنے کے وقت پایا جائے، جو بندہ کلی کرے تو پھر اس کو اس پانی کا نمکین ہونا معلوم ہو، تو لا یفسد بہ الصوم، تو اب اس کے ذریعے جو بندہ کلی کرے گا یا کلی کے علاوہ ہی ایسے ہی پانی منہ میں پانی ڈالے گا جو ہے وہ کلی کرنے کے لیے یا پھر دانت صاف کرنے کے لیے، تو اس سے بھی کیا ہوگا؟ روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ذات کا شیئن کے اندر ہی یہ مسئلہ آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک چیز ہو گئی۔ اب دوسری احکامات بھی اس سے نکل رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان تھا وَأَتِمُّ الصِّيَامَ، کہ روزوں کو تم پورا کرو، تو فرمان تھا نا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جس سے ہم نے پیچھے اشارت النص کے طور پر نکالا کیا، تو یہ جی فرمان ہے اللہ تعالیٰ کا ثم اتم الصیام الی اللیل، تو یہ جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تو پھر تم روزوں کو پورا کرو رات تک۔ اب اس سے دوسرا احکام بھی نکل رہا ہے، دوسرے احکامات بھی نکل رہے ہیں، کہتے ہیں وَعُلِمَ مِنْهُ، منہ سے مراد یہی آیت ہے قرآن پاک کی اتم الصیام، تو اس آیت سے حکم الاحتلام والاحتجام والادحان، اس سے اس آیت سے احتلام کا حکم بھی نکلتا ہے اور پچھنے لگوانے کا بھی حکم نکلتا ہے۔ احتجام کہتے ہیں پچھنے لگوانا، یعنی بسا اوقات کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں بھی ہو جاتا ہے، کسی کا بندے کا خون خراب ہو جاتا ہے، خون خراب ہونے کی وجہ سے اس کے چہرے پر دانے آ جاتے ہیں اور عجیب و غریب اس کے جسم پر جو ہے وہ فٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں جس سے خون نکلتا ہے، تو اس کے لیے ڈاکٹر یہ مشورہ دیتے ہیں کہ وہ بندہ کیا کرے؟ پچنے لگوائے، یعنی اپنا خون نکلوائے، تو اس کے لیے وہ پچنے لگوائے جاتے ہیں، پھر پشت پر یا جسم کے کسی بھی حصے پر ایک کپ لگایا جاتا ہے جس سے وہ اس کا خون نکلتا ہے، تو پھر اس کا خون بہتر ہوتا ہے، تو پھر اس کو شفا یابی ملتی ہے۔ تو احتجام کا مطلب ہوتا ہے پچنے لگوانا، تو اس آیت سے احتلام کا حکم بھی نکلتا ہے، احتجام کا حکم بھی نکلتا ہے، اور ادہان، ادہان کہتے ہیں جو ہے وہ تیل لگانا، تو اگر کوئی بندہ حالت احرام میں اس کو احتلام ہو جاتا ہے، جیسے کہ میں نے بیان کیا پہلے کہ وہ تو بھی اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا، اسی طرح حالت روزہ میں وہ احتجام یعنی پچنے لگواتا ہے
تو بھی اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا. اسی طرح وہ تیل لگاتا ہے سر پر یا اپنے جسم پر تو اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. کیوں فاسد نہیں ہوگا اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ لِأَنَّ الْكِتَابَ لَمَّا سَمَّ الْإِمْسَاكَ اللَّازِمَ لِأَنَّ الْكِتَابَ لَمَّا سَمَّ الْإِمْسَاكَ اللَّازِمَ بِوَاسِطَةِ الْإِنْتِهَاءِ عَنِ الْأَشْيَاءِ الثَّالِثَةِ الْمَذْكُورَةِ. کیونکہ کتاب نے قرآن پاک کی جو آیت تھی احل لکم لیلۃ الصیام الرفث، ٹھیک ہے. تو کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو کتاب ہے، اللہ تعالیٰ جو قرآن ہے، تو اس نے لازم رکنے کو، جو روزے کے اندر رکنا ہوتا ہے نا، تو یہ تین چیزوں کے انتہا کے واسطے سے، تین چیزوں کی انتہا کے واسطے سے امساک کو جو لازم ہوتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے فی اول صبح، صبح کے شروع والے حصے کے اندر اللہ تعالیٰ نے لازم قرار دیا ہے. لِأَنَّ الْكِتَابَ سَمَّا، کیونکہ کتاب نے، قرآن نے امساک کو تین چیزوں، مذکورہ تین چیزوں، آگے مذکورہ اس کی صفت آ رہی ہے تو کہتے ہیں تین مذکورہ تین چیزوں کے ختم ہونے کے واسطے سے، یا پھر انتہا کی معنی آپ رکنا کر لیں کہ ان تین چیزوں، مذکورہ تین چیزوں کے رکنے کے واسطے سے امساک کو لازم قرار دیا ہے. اور فی اول صبح، صبح کے پہلے حصے میں، تو صبح کے پہلے حصے میں ان چیزوں، ان تین چیزوں سے رکنے کا قرآن نے حکم دیا ہے. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ صومن، تو یہ روزہ ہو جائے گا. وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ کھانا پینا اور جمع کرنا. حالت روزہ میں بندہ کھا بھی نہیں سکتا، پی بھی نہیں سکتا اور جمع بھی نہیں کر سکتا. تو ان تین چیزوں سے قرآن پاک نے جو ہے وہ منع کیا ہے. صبح جو ہو، یعنی صبح صادق ہو جائے تو صبح صادق کے بعد اب یہ چیزیں نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. تو اس سے یہ لازم آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ حالت روزہ کے اندر جو ہے وہ اس کو احتلام ہو جاتا ہے، یا پھر احتجام بچنے لگواتا ہے، یا پھر خون لگواتا جو ہے وہ تیل لگاتا ہے، تو بھی اس کا جو ہے وہ روزہ فاسد نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. آگے کہتے ہیں علماء، یعنی جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ اگر کوئی بندہ حالت ان تین چیزوں سے رکتا ہے تو اس کا روزہ ہو جائے گا، قرآن نے یہ قرار دیا ہے، تو کہتے ہیں اس سے معلوم ہوا، علماء پیچھے تھا نا لما، تو یہ لما کا جواب ہے. جب کتاب نے امساک کو لازم قرار دیا لما، تو اب کیا ہوا؟ تو علماء ان رکن الصوم یتم بالانتہاء عن الاشیاء ثلاثت. تو یہ جانا گیا کہ جو روزے کا رکن ہے، یعنی روزہ جو پورا ہوگا تو وہ ان تین چیزوں سے رکنے کے ساتھ پورا ہوگا. انتہا کے اوپر لکھا ہوا ہے امتنا، یعنی انتہا تو ویسے ہوتا ہے ختم ہونا کسی چیز کا انتہا، لیکن انتہا بمعنی یہاں پر امتنا کے ہے، یعنی رکنا. یعنی جو روزے کا رکن ہے، روزے کا اہم رکن ہے جس کے بغیر کوئی چیز نہیں پائی جاتی. کسی بھی چیز کا رکن وہ ہوتا ہے کہ جس کے بغیر وہ چیز نہ پائی جائے. ٹھیک ہے. تو اگر کوئی بندہ ان چیزوں سے رکتا ہے تو روزے کا رکن پایا جائے گا اور روزہ جو ہے وہ پورا ہو جائے گا. تو یہ ایک اصول ہے کہ الشیء لا یوجد الا برکنہ، الشیء لا یوجد الا برکنہ، کہ کوئی بھی چیز اپنے رکن کے بغیر نہیں پائی جاتی. لا یوجد الا برکنہ، وہ پائی جاتی ہے مگر رکن کے ساتھ. یعنی یہ تینوں چیزیں ہوں گی تو روزہ ہوگا، یہ تینوں چیزیں نہ ہوں گی تو روزہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو اب ان کے علاوہ جو دوسری چیزیں ہیں احتلام وغیرہ، تو ان سے روزہ فاسد نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. آگے کہتے ہیں وعلی ھذا یخرج الحکم فی مسألۃ التبییت، فی مسألۃ التبییت فإن قصد الاتیان بالمامور به انما یلزمه عند توجہ الامر. اب اس سے آگے جو عبارت آ رہی ہے اس کے اندر ایک اختلاف بیان کیا گیا ہے کہ رمضان کی راتوں میں، آپ یہ نیچے حاشیہ دیکھیں گے تو اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ رمضان کے روزوں کے لیے کیا رات کو نیت کرنا شرط ہے یا نہیں. تبییت بولتے ہیں رات کو نیت کرنا، النیت من اللیل.
تو رات کو رمضان کے روزے کی نیت کرنا یہ ضروری ہے یا نہیں ہے؟ تو شوافے کے نزدیک رمضان کے روزوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ بندہ جب سوئے تو سونے سے پہلے جو ہے وہ روزے کی نیت کریں، لیکن احناف کے اندر یہ شرط نہیں ہے۔ احناف کے نزدیک رمضان کا مہینہ ہونا یہی اس کی نیت کے لیے کافی ہے، لیکن مستحب ہے حضور کی حدیث کی وجہ سے، جو کہ شوافے بیان کرتے ہیں کہ لا سیام لمن لم ینوی الصیام من اللیل، کہ روزہ نہیں ہے مگر جس نے رات سے نیت کی۔ تو اس حدیث کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ رات کو نیت کرنا مستحب ہے لیکن ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ رات کو نیت نہیں کرتا، پھر صبح کو اٹھتا ہے زوال سے پہلے پہلے نیت کرتا ہے، تو اس کا بھی روزہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی آگے مسئلہ نکلتا ہے، تو آپ اختلاف سمجھیں۔ ٹائم پورا ہو گیا تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ کل عبارت پڑھیں گے، ترجمہ بھی پڑھیں گے، تو مزید انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ تو یہ حاشیہ دیکھ لیجئے گا آپ، مزید بھی انشاءاللہ تعالیٰ کل اس کو دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی بات ٹھیک سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھ لیں لیجئے گا، ابھی تو ٹائم نہیں ہے، بعد میں پوچھ لیجئے گا، ٹھیک ہے؟